بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ حصہ اول سبق نمبر 120۔ جیسا کہ آپ عزیزان جانتے ہیں باب سے ایجاز، اتناب اور مساوات کے بارے میں ہے۔ بحث دوم اتناب اور اتناب کی اقسام سے متعلق ہے۔ اتناب کیا ہے اس بارے میں ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ اتناب کی بعض انواع و اقسام بھی بیان ہو چکے ہیں۔ آج جو باقیہ رہتے ہیں ان میں سے بعض پڑھیں گے۔ اتناب کی صورتوں میں سے جو چھٹی صورت ہے وہ ہے اعتراض۔ اعتراض یعنی متکلم اپنے کلام میں کبھی کبھار کسی غرض کے تحت ایک یا کئی جملات معترضہ لے کر آتا ہے، اس کو اعتراض کہتے ہیں۔ البتہ یہ جملے معترضہ کلام میں سے توہم کو دور کرنے کے لیے نہ ہو بلکہ کسی اور غرض بلاغی کے تحت ہو۔ اگر کلام میں سے توہم کو دور کرنے کے لیے درمیان میں جملے معترضہ آئے تو اس کو احتراز کہا جاتا ہے، اعتراض نہیں۔ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار کسی غرض بلاغی کے تحت انسان ایک ہی جملے کے درمیان یا مثلا دو جملوں کے درمیان کے جو آپس میں متصل ہو کوئی ایک یا کئی جملات معترضہ لے کر آتا ہے تو اس کو اعتراض کہا جاتا ہے اصطلاح میں۔ البتہ اگر یہ جملے معترضہ توہم کو دور کرنے کے لیے ہو تو پھر اس کو ہم اعتراض نہیں کہیں گے، پھر ہم اس کو احتراز کہیں گے۔ احتراز کے بارے میں ابھی بعد میں بحث آئے گی۔ لیکن اگر توہم کے علاوہ کسی اور غرض بلاغی کے لیے ہو تو پھر اس کو اعتراض کہا جاتا ہے۔ اب کئی اغراض بلاغی کے تحت کلام میں جملے معترضہ کو لایا جاتا ہے، جن میں سے تقریباً 6 یہاں پر صاحب کتاب نے بیان فرمائے ہیں۔ مثلا دعا، تنبیہ، کسی کو متوجہ کرنا، پاکیزگی بیان کرنے کے لیے، تاکید میں اضافی کے لیے، استعطاف، طلب رحم کے لیے، یا اسی طرح کسی کو ڈرانے کے لیے۔ عبارت کی طرف آتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ الاعتراض لغرض يقصده المتكلم وهو أن يؤتى في إثناء الكلام أو بين كلامين متصلين في المعنى بجملة معترضة أو أكثر، وذلك لأغراض يرمي إليها البليغ غير دفع الإيهام منها۔ فرماتے ہیں کہ اعتراض یہ ہے کہ کبھی کبھار انسان فی اثناء الکلام یعنی کلام کے مابین ایک جملے کے درمیان یا مثلا دو ایسے جملے کے جو آپس میں متصل ہو ان کے درمیان ایک یا کئی جملات معترضہ لے کر آتا ہے۔ اب کیوں لے کر آتا ہے؟ کسی نہ کسی غرض بلاغی کے تحت۔ اب جب وہ ایک ہی جملے کے مابین یا دو جملے کے جو آپس میں متصل ہو ان کے درمیان کوئی جملے معترضہ لے کر آتا ہے کسی غرض کے تحت تو اس کو اعتراض کہا جاتا ہے۔ البتہ یہ غرض توہم کو دور کرنا نہ ہو، یعنی توہم کو دور کرنے کی غرض سے اگر وہ کوئی جملے معترضہ لے کر آتا ہے تو اس کو پھر احتراز کہیں گے، اس کو پھر اعتراض نہیں کہیں گے۔ توہم کے علاوہ کسی اور غرض بلاغی کے لیے یہ جملہ آیا ہو، جملہ معترضہ، تو اس کو کہیں گے اعتراض۔ اب وہ کون سے اغراض بلاغی ہیں کہ جن کو مد نظر رکھتی ہوئے کلام میں یعنی کلام کے درمیان جملات معترضہ کو لایا جاتا ہے؟ تو ان میں سے پہلا ہے دعا۔ الدعا، آپ چاہتے ہیں کسی کو دعا دیں تو آپ درمیان میں جملے معترضہ ایک دعائیہ جملہ لے کر آتے ہیں، نہ ہو مثلا انی حفظک اللہ مریض،
اصل جملہ ہے انی مریضن، اب اس کے درمیان ایک جملہ معترضہ آیا ہوا ہے، حفظک اللہ، انی مریضن میں بیمار ہوں، حفظک اللہ خداوند تبارک و تعالی آپ کو محفوظ رکھے، آپ کی حفاظت کرے۔ اب یہاں پر درمیان میں حفظک اللہ آیا ہوا ہے، یہ جملہ معترضہ ہے، اس کا انی مریضوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، البتہ ایک غرض بلاغی ہے دعا کے جس کے تحت یہ کلام کے درمیان آیا ہوا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جملات معترضہ کا کلام میں کوئی محل، یعنی یہ محل اعراب والے جملے نہیں ہے، یہ جملے محل اعراب بھی نہیں رکھتے۔ نحو وکقول عوف بن محلم الشیبانی، یہ اس شاعر کا ایک شعر ہے جس کو بطور مثال لے کر آئے ہیں، ان ثمانین وبلغتها قد احوجت سمعی الی ترجمان۔ اس شعر میں فرماتے ہیں کہ میرا 80 سال کے ہونے نے میری سننے کی طاقت کو ترجمان کا محتاج بنا دیا ہے، اللہ تجھے بھی اتنی عمر دے۔ اب یہ دیکھیں، ان ثمانین، میرا 80 سال کے ہونے، یعنی میرا 80 سال، یعنی میری جو عمر ہے وہ بھی 80 سال تک پہنچا ہوا ہے۔ وَبُلَّغْتَهَا، یہ وَبُلَّغْتَهَا جو ہے یہ ایک دعائیہ جملہ ہے، یہ جملہ معترضہ ہے، یعنی اللہ تجھے بھی اتنی عمر دے، اللہ تجھے بھی 80 سال تک پہنچا دیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے اسی پہلے والے جملے سے منسلک ایک اور جملہ لے کر آتے ہیں، قد احوجت سمعی الی ترجمان، کہ میرا 80 سال کے ہونے نے میرے سننے کی طاقت کو ترجمان کا محتاج بنا دیا ہے۔ اب یہاں پر وَبُلَّغْتَهَا جو ہے جملے معترضہ ہے، درمیان میں آیا ہوا ہے اتناب کے لیے، اتناب کے لیے مثال ہے، یعنی اتناب کی صورتوں میں سے ایک صورت اعتراض ہے۔ یہ التنبیہ علی امر کقول آخر، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کو متوجہ کرنے کے لیے ایک بات کرتے ہیں تو وہاں پر آپ اتناب کی صورتوں میں سے اعتراض کو لے کر آتے ہیں، کسی جملے معترضہ کو لے کر آتے ہیں۔ مثلا شاعر کا ایک شعر لے کر آتے ہیں بطور مثال، وَعْلَمْ فَعِلْمُ الْمَرْءِ يَنْفَعُهُ أَنَّ سَوْفَ يَأْتِي كُلُّ مَا قُدِّرَ، جان لے کہ جو کچھ اللہ کی طرف سے مقدور ہے وہ جلد آنے والا ہے۔ وَعْلَمْ أَنَّ سَوْفَ يَأْتِي كُلُّ مَا قُدِّرَ، اب یہ اصل جملہ ہے، اس جملے کے درمیان ایک جملہ معترضہ ہے، فَعِلْمُ الْمَرْءِ يَنْفَعُهُ، اب اگر یہ جملہ معترضہ نہ بھی ہو تب بھی مطلب مکمل ہے، لیکن پھر بھی اس کلام میں اتناب ہے۔ اب یہاں پر اتناب کیوں ہے، اور اتناب ہے بھی اعتراض کی صورت میں، یعنی ایک جملہ معترضہ درمیان میں آیا ہوا ہے جس کا مطلب ہے انسان کو متوجہ کرانا۔ اب اگر یہ جملے معترضہ نہ بھی ہو تب بھی کلام مکمل ہے، مطلب مکمل ہے، لیکن پھر بھی لے کر آئے ہیں ایک غرض بلاغی کے تحت کہ جو ہے تنبیہ، یعنی سامنے والے کو متوجہ کرنا۔ اس کا معنی ہے فَعِلْمُ الْمَرْءِ يَنْفَعُهُ، یعنی انسان کا علم اس کو فائدہ دیتا ہے، جان لے کہ انسان کا علم اس کو فائدہ دیتا ہے، جو کچھ اللہ کی طرف سے ہے مقدور ہے، کی طرف سے مقدور ہے وہ جلد آنے والا ہے۔ اب اس جملے کی ضرورت تھی نہیں، لیکن کیوں لے کر آئے ہیں؟ تاکہ مخاطب کو متوجہ کیا جائے۔ اس طرح التنزیہ کبھی کبھار پاکیزگی بیان کرنے کے لیے درمیان میں جملے معترضہ کو لایا جاتا ہے، جبکہ اس کی ضرورت یعنی اس لحاظ سے نہیں ہوتی، مطلب اس کے بغیر بھی مکمل ہوتا ہے۔ قولہ تعالی، خداوند تبارک و تعالی کا فرمانا ہے، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَا يَشْتَهُونَ، اب اصل جو مطلب ہے وہ یہی ہے کہ وَيَجْعَلُونَ
للہ البنات ولہم ما یشتہون، یہ جو سبحانہ ہے درمیان میں جملہ معترضہ ہے، فقط خداوند تبارک و تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 57۔ اور انہوں نے اللہ کے لیے بیٹیاں قرار دے رکھی ہیں جس سے وہ پاکیزہ ہے، اور اپنے لیے وہ جو یہ خود پسند کرتے ہیں، یعنی اپنے لیے لڑکے اور اللہ کے لیے لڑکیاں انہوں نے قرار دے رکھی ہیں۔ اب یہاں پر اگر درمیان میں سبحانہ نہ بھی ہوتا تب بھی مطلب مکمل تھا، لیکن سبحانہ کو کیوں لے کر آئے ہیں؟ یہ اتناب کیوں ہے اعتراض کی صورت میں؟ تنزیہ کی غرض سے۔ زیادت التأکید، کبھی کبھار کلام میں سے کوئی جملہ معترضہ آتا ہے تاکید میں اضافے کے لیے، جیسے کہ قولہ تعالی، خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، سورۃ لقمان آیت نمبر 14۔ اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں نصیحت کی، اس کی ماں نے کمزوری سہ کر اسے اٹھایا، اور اس کے دودھ چڑھانے کی مدت 2 سال ہے۔ میرا شکر بجا لاؤ اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو، آخر میں بارگشت میری طرف ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ کے بعد حملتہ امہ سے لے کر فی عامین تک، یعنی حملتہ امہ وہنا علی وہن، یہ ایک جملہ، اور وفصالہ فی عامین دوسرا جملہ۔ اب یہ دونوں جملے جملات معترضہ ہیں، کیوں آئے ہیں؟ تاکید کے لیے، تاکہ یہ بتانے کے لیے کہ یعنی والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے زیادہ تاکید فرمائی اس بات پر، اس لیے انشکر لی ولوالدیک الی المصیر اور ووصینا الانسان بوالدیہ کے درمیان یہ 2 جملے لے کر آئے ہیں۔ الاستعطاف، کبھی کبھار جملہ معترضہ کلام میں آتا ہے استعطاف کی بنا پر، یعنی اعتراض آتا ہے، غرض بلاغی ہوتا ہے استعطاف، طلب رحم۔ اگر یہ جملہ معترضہ نہ بھی ہو پھر بھی کوئی مشکل نہیں ہے، مطلب پورا ہے۔ کقول شاعر کا شعر ہے وَخُفُوقُ قَلْبٍ لَوْ رَأَيْتَ لَهِيبَهُ یا حبیبی لَرَأَيْتَ فِيهِ جَهَنَّمَ، اگر تو اس کے شعلے دیکھ لے تو تیرے دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی، اور تو اس میں جہنم کو دیکھ لے گا۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اے میرے دوست یا حبیبی، اگر تو اس کی شعلے دیکھ لے تو اے میرے دوست تیرے دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی۔ اے میرے دوست کی ضرورت نہیں تھی، اگر اے میرے دوست یعنی یا حبیبی یہ نہ بھی ہوتا تب بھی کوئی مشکل نہیں تھا، مطلب پورا تھا۔ لیکن یا حبیبی کو کیوں لے کر آئے ہیں؟ استعطاف کی بنا پر۔ تحویل کبھی کبھار ڈرانے کے لیے بھی ہوتا ہے، کوئی جملہ معترضہ کلام میں آتا ہے لیکن غرض و مقصد ڈرانا ہوتا ہے، باقی اگر وہ نہ بھی ہو کلام میں تو مطلب پورا ہوتا ہے۔ نحو قولہ تعالی، خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، الواقعہ آیت نمبر 76۔ اور اگر تم سمجھو تو یہ یقیناً بہت بڑی قسم ہے۔ اب یہاں پر وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ عَظِيمٌ اصل جملہ یہی ہے، اس کے درمیان لو تعلمون جملہ معترضہ ہے، کیوں لے کر آئے ہیں؟ تحویل،
ڈرانے کے لیے، اور اگر تم سمجھو تو یہ یقیناً بہت بڑی قسم ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔